السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 26 جون 2022 صبح 7 بجے آپ یہ خوفناک ترین پروگرام دیکھ رہے ہو. یہ خوفناک کیوں میں نے کہا؟ وہ میرے ساتھ ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے، اس کا نام تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، وحید شہزاد بٹ، جس نے یا تو اللہ واسطے بغیر اپنے ذمہ لیے ہوئے یا یہ چاہتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کوئی بچ نہ سکے، چاہے وہ ججز ہوں. اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ٹرائبونل کی حد تک ہے، وہ ہائی کورٹ کے ججز اگر ہوں، اگر سپریم کورٹ کے ہوں، یہ آرام سے بیٹھنے والا نہیں، ساتھ ساتھ مجھے بھی تنگ کرتا رہتا ہے. تو ہم پہ تو ذمہ داری ہے نا، ہم نے شاید ٹھیکہ لے لیا ہے اس قوم کا، اس قوم میں سے نا کرپشن ختم کرنے کا، حالات بہتر کرنے کا. پیوستہ رائے شجر سے امیدیں بہار رکھ. میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. دو اہم ایشوز ہیں آج. ایک تو آپ لوگوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیٹسٹ کیس کے بارے میں اور کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کرنے جا رہی ہیں موجودہ امپورٹڈ کرپٹ گورنمنٹ. ہاتھوں میں ہاتھ دو، کرپشن کا ساتھ دو. اور صرف یہی نہیں ہے، اور ایف بی آر کو کس طرح اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی. پہلے ہم بات کریں گے ایف بی آر کے حوالے سے. وحید شہزاد بٹ صاحب، یہ جو ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے یہ باپ کا پیسہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ کہ نہیں؟ یہ میرے باپ کا پیسہ ہے. شہباز شریف کہتے ہیں چوئی شریف کا پیسہ ہے، حمزہ کہتا ہے شہباز شریف کا پیسہ ہے، مریم کہتی ہے نواز شریف کا پیسہ ہے، بلاول بھٹو آصف علی زرداری کا بات کرتے ہیں. عمران خان کا بھی کوئی باپ ہے اس بارے میں، نمبر ایک. نمبر دو، عمران خان ایک میں بڑی، آپ ہی نے میری توجہ دلائی اس طرف، اور کریڈٹ گوز ٹو یو. آپ نے خط بھی لکھے، کو غالباً ای میل بھی لکھی ہے کہ بجٹ تیار کرتے ہوئے ایف بی آر میں میرا ڈیوٹی نہیں ہے ان کی شاید اس میں نا، ایسا ہی تو نہیں ہے؟ اس پہ بھی جواب دینا آپ کو. سنا ہے کہ سال کی تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو. اچھا، میں نے تو قانون ڈھونڈنے کی کوشش کی، کیا کسی قانون میں اجازت ہے، کسی رولز میں ہے؟ اور پھر خیال آیا نہیں باپ کا پیسہ ہے، میرے باپ کا پیسہ ہے. یہ میرا باپ کے نہیں، میں ان سیاستدانوں کے باپ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، قوم کو مختصراً بتائیے گا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ. آپ نے ٹھیک ہے، باپ اصل میں آپ اور میں بھی ان کے باپ ہیں. ہم لوگ جو ٹیکس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اسی کو تو آگے یہ بانٹ رہے ہیں بندر بانٹ. اچھا، آپ نے ٹھیک ہے، باپ کا پیسہ، ہر ٹیکس پیئر ان کا باپ ہے. اب آپ نے وہ ٹرم سنی ہوگی خدام الحجاج، آج کل گورنمنٹ نے اپائنٹ کرتی ہے. انہوں نے ایک نئی ٹرم نکال لی ہے، خدام البجٹ. خدام البجٹ؟ ہاں جی. اچھا 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 اچھا. میں نے ابھی چیئرمین صاحب کو بھی لکھا ہے، ایون نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو پوچھا ہے، چیئرمین سینٹ کو پوچھا ہے، فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل کو کیا ہے کہ بھی ابھی مفتاح صاحب کا وہ لگا رہے ہیں. اچھا اچھا. ابھی انہوں نے کوئی 400 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے. 400 کیا کریں؟ 400 چار ہوں گے یار، نہ کریں یار. میں نے وہ لسٹ لے لیا ہے. 19A تو دعا دینی چاہیے جس نے آرٹیکل 19A ڈالا ہے کانسٹیٹیوشن. تو ہم اسے یہ بیک گراؤنڈ پہ چلا دیتے ہیں، یہ لسٹ چلا. میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں. اس میں چیئرمین سے لے کے ممبر سے لے کے جو چیف بیٹھے ہوئے ہیں ایف بی آر میں، ان کے جتنے مامے چاچے خالہ اور بیوی بچوں کے رشتہ دار، ان سب کو انہوں نے اس میں ڈال لیا ہے کہ بجٹ ڈیوٹی کے لیے کسی کو 10 سیلریز ملیں گی، کسی کو 5 ملیں گی، کسی کو 20 ملیں گی. یار کیا مذاق کر رہے ہیں آپ وہی صاحب، نہ کریں مذاق یار. کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ یہ مذاق اب ہائی کورٹ بتائے گی. ابھی ہم نے اس کو پریپریشن کر لی ہے ریٹ کی. ان کو میں نے ریمائنڈرز بھی دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ باپ کا. میں پھر سمجھ نہیں آیا یہ 20 مہینوں کی تنخواہ کیا سمجھ نہیں آئی. وہ کئی لوگوں کی لمٹ ہے، منیمم 6 سیلریز ہیں اور میکسیمم 20 ہیں کہ آپ بجٹ ڈیوٹی کو انہوں نے ہیڈ دیا ہے. جیسے آپ نے وہ بنایا ہوتا ہے مختلف ہیڈز ہیں،
کہ یہ بجٹ کے پھر آفیسر لگا یہ پوائنٹ کر دیں یار تنخواہیں جو دینی ہے آپ نے ان کو. میں نے ان سے پوچھا کہ ایف بی آر میں پھر آپ کس لیے کام کر رہے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے وہاں پہ جو ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں وہ کہیں جی کہ میں ہیئرنگ سننے کے لیے تو ہائی کورٹ مجھے پیسے دے رہی ہے, آرڈر ڈکٹیٹ کرنے کے لیے, آرڈر ایشو کرنے کے لیے مجھے پریزیڈنٹ زیادہ پیسے دے. ایف بی آر کا جو کام ہے ان کا ٹیکس پالیسی بھی ان کا مین فنکشن ہے. بجٹ میں انہوں نے پالیسی بنانی ہے یا پیپرز کے اوپر کوئی انہوں نے تصویریں ڈرا کرنی ہیں. یہ بجٹ کے نام کے اوپر, بجٹ ڈیوٹی کے نام کے اوپر میں کہہ رہا ہوں یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ روبری ہے. اور یہ ایف ایم جو ہے خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپروول بھیج دیا کہ اتنے اتنے ان لوگوں کے نام ہیں. پھر میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیں ایون وہاں پہ جو وہ ڈرائیور ہے, جو وہ اسٹور کیپر ہے, جو وہاں پہ بندہ آ رہا ہے, مالی ہے, کوئی پی این ہے, اس نے بجٹ میں کیا رول کیا ہے؟ اچھا یہ کام ویسے میں سجیشن دیتا ہوں میں آپ کو, اگر یہ کوئی ایسا قانون بنا دیں, یعنی کہیں کہ اس قانون کے تحت ویسے تو سسٹینیبل نہیں ہوگا لیکن میرا خیال ہے کوئی قانون تو نہیں ہے نا یہ. اگر قانون بنا لیں گے اس قانون کو سپریم کورٹ اٹھا کے دیوار پہ پھینکے گی. گورنمنٹ سرونٹ, سول سرونٹ کس کام کی پیسے؟ اوہو یہ بالکل اچھا آپ یہاں وہی بات کرنے لگے ہیں جو اسٹیٹ اون کمپنیز بنی تھی یا 56 کمپنیز میں. وہاں کورٹ نے کہا بھی آپ بیوروکریٹ بھی ہیں, آپ کمپنیز میں بھی ہیں, اور یہ آپ ملازم ہیں تو اس میں علیحدہ کیا کام کر رہے ہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور یہ ویسے یہ نیب کے کیسز بنے اور پیسے واپس ہوئے. یہ ہونا بھی یہی چاہیے. یہ اصل میں وہی شیپ ہے وہ جو آپ نے بات کی نا, امپورٹڈ کرپٹ حکومت وہ آئی ہے. اور ریسنٹلی یہ ابھی انہوں نے شروع کیا, پیچھے جو پرانے پرائم منسٹر تھے عمران خان, انہوں نے یہ بند کر دیا تھا. کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ یار عمران خان نے تو کرپشن کی انتہا کر دی. یار خدا را مت کریں, انہوں نے لوٹ مار کر دی. یار یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ لوگ کہتے ہیں. ہائی کورٹ میں آ کے یہ ریکارڈ بتائیں گے نا کہ حکومت عمران خان کی حکومت میں کتنے لوگوں کو بجٹ خدام البجٹ میں پیسے دیے گئے. اچھا آپ کہنا چاہ رہے ہیں ان میں کوئی پیسہ نہیں دیا, انہوں نے بند کیا. یہ پہلے پریکٹس چل رہی تھی. اچھا انہوں نے بند. اچھا اسی لیے عمران خان کے یہی آسٹریلیا کے معاملات کو یا بچت کے معاملات کو یہ ان کے گلے میں پڑ گیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا ویسے پوائنٹ تو بڑا انٹرسٹنگ لیا آپ نے. کہیں یہ آرٹیکل 3 کے تحت ایکسپلائٹیشن تو نہیں؟ الٹیمیٹلی آپ ان کو آپ دوسری صورت میں یہ کہیں کہ آپ نے انسٹیٹیوشن کو کرپٹ کر دیا ہے. ہیڈ اور جو اس کے نیچے سبارڈینیٹ اسٹاف ہے جس کو وہ چاہے یہ آؤٹ آف باکس پیمنٹ دے رہے ہیں. اچھا میرے ونڈ فال ان کا گین ہے نا. اچھا میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. اچھا میں بھی چاہوں گا ایسے لوگوں کو جو محنت کرتے ہیں نوازنا چاہیے, تو اس میں آپ کوئی الاؤنس دے سکتے ہیں. میں بتا رہا ہوں ان کو پہلے 3 سیلریز پرفارمنس الاؤنس مل رہا ہے. اگر آپ ان کا اوکے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈاکومنٹ. پہلی یہ ایک نارمل سول سرونٹ گورنمنٹ کے 17, 18, 19, 20, 21 کے یہ 3 ٹائم اس سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں. ان کو پرفارمنس الاؤنس کے ہیڈ میں ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز مور سیلریز مل رہی ہیں. اوکے کیونکہ وقت زیادہ ہو جانا ہے. یار آپ کو اسے ڈر نہیں لگتا ان لوگوں سے؟ آپ ججوں کے خلاف بھی لگے رہتے ہیں, آپ ان لوگوں ڈر کس نوعیت کا ڈر؟ یار آخر آپ ان لوگوں کے بیٹھ کے ان کے بکھیاں ادھیڑتے ہو یار تم. یار میں نے ڈر کی نوعیت پوچھی ہے نا, کیا یعنی یہ کوئی تمہیں تنگ کرتے یار؟ تنگ تو کرتے ہیں, تو پھر تم چپ کر کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں نے ڈر کی نوعیت پوچھی ہے کہ ڈر کی نوعیت میں وہی کہہ رہا ہوں, تمہیں ڈراتے ہیں یعنی دھمکاتے ہیں, اور میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں اتنے عرصے سے, اور میں تمہارے ساتھ کھڑا بھی اس لیے ہوں کہ تم کھڑے ہو اور تم اصولوں پہ کھڑے ہو. یعنی کئی لوگوں کو دوست, کئی ججز ناراض ہوتے ہوں گے میرے سے کسی بھی حوالے سے, لیکن میں نے کہا نہیں بھی وہ ایک چلیں ہم چھوڑیں, ہم اس سے آگے کی طرف چلتے ہیں, یہ پار کرتے ہیں کچھ. یار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مجھے اچھی طرح یاد ہے, تم نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا, وہ جو خط لیک ہوئے تھے, جی اس کے بعد بڑی ڈیولپمنٹ. نہیں پہلے مجھے ذرا وہ بتائیں وہ کیا ہوا, وہ بیک گراؤنڈ پہ ہم چلا رہے ہیں. وہ ایک لیگل ایشو تھا کہ جو سٹنگ جج ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے, ان کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. ہاں بالکل, اسی وائلیشن آرٹیکل 209 کے تحت بنا ہوا ہے. ججز کے ایشو کے اوپر اگر وہ بیک گراؤنڈ پہ چلا رہے ہیں, 209 آرٹیکل بھی چل رہا ہے, کوڈ آف کنڈکٹ بھی چل رہا ہے. اگر کسی آنریبل جج کو کوئی مسئلہ ہے تو ان کے لیے جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں نا پنچایت, وہ سپریم جوڈیشل کونسل بنائی گئی. بجا فرمایا آرٹیکل 209. اگر یہ نہ کریں گے تو پھر جو گورنمنٹ کے دوسرے ادارے ہیں, اینٹی کرپشن ہے, نیب ہے, یا کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگ انیشیٹ کرنے والی چیزیں, تو پھر ججز کی جو رسپیکٹ ہے وہ وہاں پہ
کمپرومائز ہوگی. اچھا میں ایک میرا ایشو تھا کہ انہوں نے خط جو لکھا ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے. ان کو اپنا ایشو پبلک میں نہیں کرنا چاہیے. اگر خط لکھ بھی دیا ہے پھر آپ نے ایک نہیں وہ کمال کی جرنلسٹ کو دے دیا. آپ غالباً پیش بھی ہوئے تھے. جی میں وہاں پیش ہوں. اور آصف سعید جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے بڑی تفصیل پہ جو باتیں وہ لکھی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے کہ یہ خط انہوں نے لیک کیا ہے. تو میں نے کہا تھا آپ وہاں پہ خط کے اوپر ہی ٹک مارک ہوئے ہوتے ہیں کہ اے بی سی ڈی کو. اگر وہ کسی کو نہیں ہوا مجھے یاد ہے متی اللہ جان نے لیک کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ میں نے خط ڈرافٹ کیا ہے سگنیچر کر کے آپ کو دیا اسی کاپی لے لیں پھر میں نے جمع کرایا. نہیں یہ تو ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ان کے کسی ملازم نے یا کسی اور جگہ سے. ملازم کا مطلب بھی وہی ہے. اگر ملازم کا ان کے ساتھ کوئی کانفیڈینس کا نہیں ہے. چلیں وہ چیپٹر کلوز ہو گیا چھوڑے ہم اس کو بات نہیں کر رہے. اسٹوڈنشل کاؤنسل میں رپورٹڈ ہے غالباً کیا 2020 19 ہے. پی ایل ڈی کو آگے پیج ہے 420 غالباً کچھ اس طرح 421 اس کا نمبر ہے. اچھا اوکے اوکے 421 نمبر ہے. اوکے اوکے یعنی اس ریفرنس کا نمبر ہے. اچھا میں چونکہ آپ ٹیکس میں آپ کی ایکسپرٹی ہے میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کو اور آپ نے بڑی محنت کی تھی قاضی فائزہ کے کیس میں. آپ ہی نے وہ بات نکالی کہ یہ تو ٹیکس پیئر ایکٹیو ہی نہیں تھی غالباً 2014 میں بتاؤں جب یہ ریفرنس فائل ہوا تب ان کی ریٹرنز نہیں آئی تھی. اور اس کے لیے پاکستان کو شکر ادا کرنا چاہیے میڈم رانا احمد کا. انہوں نے ایک الیکٹرانک سسٹم ڈیولپ کیا ہے کہ آپ جس دن کہتے کیا ہیں اس کو کہتے ہیں آئرس IRIS. اچھا اوکے. اور یہ الیکٹرانک FBR سسٹم ہے وہ جو لاگ ان کا ریکارڈ ہے کوئی بندہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. اچھا اچھا. اور ایون ادروائز اگر آپ کا پاسورڈ ہے میں نے کسی طریقے سے ہیک تو لیک ہو جائے گا تو وہ ریکارڈ بنے گا. اس کا IP ایڈریس آئے گا کہ کہاں سے کیا ہے. صدیق صاحب کا یوزر ID پاسورڈ وحید شہزاد نے اس IP ایڈریس سے یوز کیا ہے. آپ نے مجھے یاد ہے آپ نے مجھے ابھی بھی کوئی بندہ چیک کر سکتا ہے. آپ نے نہیں ہم چلائیں گے بیک گراؤنڈ پہ. نان ایکٹیو آپ نے شو کیا. انیکٹیو ایکٹیو کب ہوئی ہے؟ ایکٹیو ریفرنس کی کوئی 50 ہیئرنگ کے بعد. وہ 2020 غالباً جنوری کی ڈیٹ ہے. اچھا 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 اچھا. یعنی اس وقت کیا کیا انہوں نے تب ریٹرن وہاں پہ فائل کی. اچھا اور ریٹرن فائل کی. اور یہ جو پراپرٹیز ہیں لنڈن والی اس وقت ڈکلیئر کی فرسٹ ٹائم انہوں نے FBR کو رپورٹ. وہ تینوں کی تینوں 2013 والی بھی اور جب جسٹس قاضی فائزہ چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ تب کی بھی. اچھا اچھا اوکے. یعنی اس کا مطلب ہے انہوں نے فرسٹ ٹائم وہ ڈکلیئر کی. تو پھر تو یہ بینامی نہیں ہوگی کہ آپ اس وقت آ کے ڈکلیئر کی جب آپ کے یعنی جسٹس قاضی فائزہ کے اگینسٹ ریفرنس چل رہا. دیکھیں سارا کچھ پاسبلٹیز ہے. ایشو یہ ہے کہ جو ڈکلیریشن ہے اس کے اگینسٹ لیجیٹیمیٹ سورسز ہے کہ نہیں. نہیں میں ٹیکس پیئر بتا دیں. یہ عام آدمی کو سمجھانا بہت ضروری ہے. ہمارا پروگرام زیادہ لمبا ہو جائے. عام آدمی بینامی نہیں سمجھ سکتا نا. اس کو پتا ہے کہ یہ 100 روپے کی چیز ہے. نہیں لیکن ایک سوال ہے اگر ان کے نام تھی تو یہ اس وقت ڈکلیئر کرتی نا. ڈکلیئر تو کی نہیں. جو میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اور ٹیکسیشن کے میٹر میں اگر میرے پاس سورس ہے تو میرے 50 سال پرانی پراپرٹی بھی آج میں جسٹیفائی کروں گا. اور پھر اگر آپ ان سارے اگر آپ جسٹیفائی نہ کر سکے تو پھر آپ اس دیوار کا سہارا لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں لیگل آپ نے گراؤنڈز لے لی ہیں. لمیٹیشن کی گراؤنڈ آپ نے لے لی ہے. آپ کہتے ہیں میں انٹچیبل ہوں. اچھا اچھا لیکن آپ ان کا انیکٹیو ہے. آپ ریٹرن تو فائل ہی نہیں کرتی. اب اگر اس کے اوپر کوڈ دیکھیں آپ دیکھیں 170 پیجز کی ججمنٹ ہے کنسرن کمشنر کی. انہوں نے MCB کا ایک کلفٹن برانچ کا اکاؤنٹ ڈکلیئر کی. اس میں دکھایا ہے جوائنٹ اکاؤنٹ ہے جس میں وہ ڈکلیئر غالباً جسٹس قاضی فائزہ نے ڈکلیئر نہیں کیا. 2018 تک کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا. اچھا کسی نے بھی نہیں. اور اسی میں سے 7.5 لاکھ پاؤنڈ ریمٹ ہوئے ہیں. 7.5 نہیں کچھ سٹن اماؤنٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 7,37,503 اس میں غالباً 1,15,000 نہیں تھا غالباً. نہیں وہ ڈالر. اچھا چلیں ہاں اوکے آئی گاٹ اٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا میں ایک سوال ہے سمپل سا. انہوں نے جواب بھی وہاں فائل کیا. وہ جواب بھی ہم بیک گراؤنڈ پہ چلا رہے ہیں. پھر ان کی ایک اسیسمنٹ بھی کی. اسیسمنٹ آرڈر اس ٹائم فیلڈ میں ہے لیکن وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا. لیکن مجھے یہ بتائیں پاکستان کی سپریم کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ فسکل لا ہے. اس آرڈر کو میں کوشچن نہیں کر سکتا. میری بات سن لیں. ایک ٹیکس پیئر ہے میڈم سرینا عیسیٰ. ان کو کوئی ایگزمپشن نہیں ہے کوئی امیونٹی نہیں ہے نہ کوئی ان کو پریزیڈینشیل پارڈن ہے. ان کے اگینسٹ ایک اسیسمنٹ آرڈر پاس ہوا وہ آج بھی فیلڈ میں ہے. اس آرڈر کو ریورس کرنے کے لیے ٹیکس پیئر کے پاس کیا آپشنز ہیں. یا وہ کمشنر اپیل کے پاس جائے گا
یا میں دیکھیے میں ایک ڈیمانڈ وہاں ایگزسٹ کر رہی ہے. وہی سب دیکھیے وہ بات آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے, ہمارے یہاں قانون تو اسی طرح ہی ہوتا ہے, لیکن جو کہ سپریم کورٹ نے سارا کچھ ہی سیٹ اسائڈ, سنیے گا میری بات ذرا, سارا کچھ ہی سیٹ اسائڈ کر دیا. اس میں وہ لکھا ہوا غالباً 6 سال کی ریٹرنیں جب شو کی تو غالباً 95 لاکھ کے قریب آمدن, جو باتیں بڑی کی جا رہی تھی نا, ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے, ہماری ٹیوشن پڑھاتی رہی ہیں, لیکن وہ تو ٹوٹلی غالباً 95 لاکھ کے قریب تھی. تو یہ کوئی جا کے ٹوٹل 10.5 کروڑ کے قریب بنی اور غالباً 3.5 کروڑ کے قریب ٹیکس نکالا, اور اس میں یہ بات بھی آ گئی. اچھا وہ ایک سوال وہاں کرتی ہیں, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ سارا پیسہ تو آپ جاتے رہا ہے بچوں کی فیسوں اور اس کانٹیکس میں, تو اگر آپ نے یہ پراپرٹی خرید لی تو وہ جو بچوں کی فیسیں اور خرچے وہ کون کرتا رہا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کلیئرلی وہاں پہ یہ گیپ ہے. فائنینشیل یعنی یہ 10.5 کروڑ اگر یہ اپنے جگہ رکھ لیں تو وہ والے پیسے جو وہاں خرچ کیے وہ کس نے دیے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ اتنا سمپل ہے, اس کویژن کو کہتے ہیں 2 + 3 5 اور 4 - 1 5, 4 + 1 5. اچھا آپ اس کو ایکسپلین کر دیں بس. اچھا یہ تو اس کا مطلب ہے ان ایکسپلینڈ ہے, آپ بتا نہیں سکے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں لمیٹیشن رن کرتی ہے؟ آپ نے ججمنٹ میں نے بے شمار ججمنٹس دیے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جس ڈیٹ کو FBR کے نالج میں آیا ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے, اور ریسنٹ ججمنٹ نے بتائی تھی عمر تا بندیال صاحب کی, کہ جس ڈیٹ کو آپ نے بتایا آپ کو بتانا پڑے گا کہ پچھلے سالوں میں یہ پیسہ آپ کے پاس سے لیجیٹیمیٹ سورسز سے موجود تھا. ٹائم لمیٹیشن ہے, اگر میں نے ود ان ٹائم, دیکھیں ٹائم لمیٹیشن آتی ہے 0 سے لے کے 10. آپ کا 0 کب شروع ہوگا؟ یہی رکنا ہے آپ نے. ایک بات تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لمیٹیشن کا لا اطلاق نہیں ہوتا. اچھا کہ فراڈ ہے اس وجہ سے, یہ فسکل فراڈ ہے. اچھا اوکے تو نو لمیٹیشن رن اگینسٹ فسکل فراڈ. دونوں صورتوں میں ٹیکس پیئر نے ایکسپلین کرنا ہے کہ میرے پاس یہ, لیکن سوال دیکھیں وہی سب سوال بڑا سیدھا سا سوال ہے. جب انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا, سورس نہیں ہے ان کے پاس, اور یہ کیا کہلائے گا؟ انکم فرام انڈسکلوز سورسز. انڈسکلوز, اور انڈسکلوز کی نیچر دینی ہوگی. آپ میں ایک دن بیٹھے ہم آپس میں بحث کر رہے تھے, اظہر صدیق وکالت کرتا ہے, ساتھ کیا کرتا ہے, اسمگلنگ شروع کر دیتا ہے. اچھا وہ اسمگلنگ کے پیسے ڈکلیئر کر دیے تو وائٹ ہو جائیں گے. اس کے لیے اگر اب یہ ایشو آتا ہے کہ اسمگلنگ کے پیسے میں کس ہیڈ میں ڈکلیئر کرتا ہوں, وہ ٹیکس والا مجھ سے ٹیکس لے لے گا, ڈیکلریشن ہے, لیکن جو سورس ہے اس کے اوپر کنسرن لا مجھ سے. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں چونکہ اسمگلنگ کی ہے تو کسٹم لا کے تحت وہ ایک آفینس ہے. میں بتاتا ہوں, سپریم کورٹ نے اس کے اوپر پہلے ہی تھریش آؤٹ کیا. اس نے کہا نواز شریف دور میں آیا تھا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم, مشہور زبان FIA والوں نے پکڑا ایک بندے کو, اس نے کہا جی کہ یہ تو مجھے اس سے پروٹیکشن ہے. یہ ججمنٹ ہے رپورٹڈ 2000 کی. انہوں نے کہا کہ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے انکم ٹیکس سے. انکم ٹیکس جو سورس آپ کا پیچھے سے پیسہ جہاں سے آیا ہے, اگر اس کے پیچھے کوئی کرائم منی ہے تو FIA اس کو اٹھا کے پوچھے. یس ایگریڈ, یو گاٹ اے پوائنٹ. تو ویسے بھی ایک عام ایک سوال ہے, میں نے خط بھی لکھا تھا, آپ کو یاد ہے چیئرمین نیب کو, اور وہ عرفان قادر صاحب کے اس وقت پروسیکیوٹر جنرل بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک سمپل سی سول سرونٹ ہے, سول سرونٹ کرپشن کرتا ہے تو مس کنڈکٹ میں اسے نکال دیتے, لیکن جو کرپشن کی ہے یا وہ الزامات ہے کرپشن کے حوالے سے اسے نیب علیحدہ دیکھتی ہے. آپ ان دونوں چیزوں کو فرق یوں ڈال رہے ہیں کہ جہاں تک اگر آمدن دے بھی دی آپ نے تو وہ آمدن تو ہوگی, آپ کا ٹیکس بھی دے دیا, لیکن اس آمدن کہاں سے آئی ہے, وہ جو جہاں سے آئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس پہ علیحدہ قانون کا نفاذ ہوگا. ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا آپ نے کچھ اور ججمنٹ بھی مجھے شیئر کی تھی جسٹس وجی الدین صاحب کی, وہ کیا تھی ججمنٹ؟ وہ ساری ججمنٹ اس ایشو کے اوپر تھیں کہ جو جج کا کنڈکٹ ہے انکم ٹیکس افیئرز ٹاپ آف لسٹ مس کنڈکٹ ہے. تو آپ نے مجھے جسٹس اخلاقی بھیجی تھی آپ نے؟ جی جسٹس اخلاقی, کہ انکم ٹیکس افیئرز میں اگر مس مینجمنٹ ہے یا چیزیں کلیئر نہیں ہیں تو اس سے بڑا مس کنڈکٹ قاضی کے لیے نہیں ہے. قاضی کا رول ہے نا جج کا. اوکے آئی گاٹ اٹ. پھر ابھی انڈسکلوز انکم کے اوپر ریسنٹلی مجھے بتائیے گا, قاضی زین صاحب نے ایک ججمنٹ دیا ہے 2021 123 ٹیکس 1.
انہوں نے بیک گراؤنڈ پہ چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ انٹریز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں تو اس سے بڑا ڈیفینیٹ انفارمیشن ثبوت کیا, یعنی یہ ثبوت ہے بینک میں آ گئی, بتانا ہے کہ کس کا ہے بینک میں, یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں ایگریکلچر انکم ڈکلیئر نہیں کی, ایگزمپٹ نہیں. ہائی کورٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے کہ یہ ڈیفینیٹ انفارمیشن نہیں ہے, اس سے بڑی ڈیفینیٹ انفارمیشن اور کوئی نہیں ہو سکتی. اچھا ہم قریب چلتے ہیں کیوریٹیو پٹیشن. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, اس سے پہلے سپریم کورٹ نے نیا لا میں کہتا ہوں 2001 آرڈیننس ہے, یہ ہے 2018 PTCL 40. سپریم کورٹ نے کہا جو 79 کا آرڈیننس تھا وہاں پہ فرق یہ تھا کہ جو آفیسر ہے وہ اسیسمنٹ کو تھریش آؤٹ کرتا تھا. نئے لا میں کیا ہے, جیسے آپ نے میڈم سرینا عیسیٰ کی ریٹرن جس دن آئی وہ اس میں لکھا ہوا لا میں ڈیمڈ آرڈر ہے, یہ بائی فکشن آف لا ڈیمنگ پروویژن ہے, اس میں کوئی ہیومن ایلیمنٹ انوالو نہیں ہے. اچھا اب اگر میری ڈیکلریشن میں کوئی چیز کو کویشچن کرنا ہے ٹیکس آفیسر نے تو مجھے بتانا پڑے گا کیونکہ یہ اونر صاحب پہ ہے. اچھا ہم پروگرام ختم کرنے کی طرف چلتے ہیں. ابھی مجھے ریسنٹ پتہ لگا کیوریٹیو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, چونکہ اس میں ٹوٹل دیکھیں سارے کہا کہ آپ کو ایکسپلین کرنی ہے, آپ نے وہ رپورٹ بھی ردی کی ٹوکری میں اگر پھینک دی, لیکن جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ریویو کا اس میں ساری چیزیں آ چکی ہیں. تو یہاں سپریم جوڈیشل کونسل کی خاموشی سمجھ سے بالا تھا رہا ہے. اب یہ میں کہتا ہوں کسی کو کوئی ضرورت نہیں, سپریم جوڈیشل کونسل اسی چیز کو اٹھا لے, اور جو ایون ریویو کا ڈیسیژن ہے وہ اس کا ججمنٹ کو اٹھا لے, چھوڑ دے رپورٹ کو. جی یہ بات آپ کی صحیح ہے. اچھا ابھی کیوریٹیو پٹیشن فائل کی, موجودہ حکومت امپورٹڈ گورنمنٹ آ گئی, وہ تو کہہ رہی ہے ہم کیوریٹیو پٹیشن ریویو بھی واپس لے لیں گے, یہ FBR کو جو ایڈوانٹیجز دیے ہیں یہ بھی, اس کا مطلب ہے مٹی ہو جائے گا سارا کچھ. کیا پھر وہی بات آئے گی کہ کس کا باپ ہے جو یہ چلا رہا ہے, ٹیکس بھی کون دے رہا ہے اور ملک کون چلا رہا ہے. اچھا یعنی میرا سمپل میں اگر اس بات کو آ جاؤں, اچھا انہوں نے نام میں اپنا غالباً سرینا عیسیٰ نہیں ہے, سرینا مونسٹریارٹ, اس کا ایک اور ایشو ہے, ان کے کریرا, دو مختلف نام ہے, دو مختلف نام کے اوپر ان کے بینک اکاؤنٹ چل رہے ہیں. اوکے وہ انڈیپینڈنٹ FIA کا ایک رہا ہے. پھر تو سمپل سی بات ہے, اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے, تو فورم ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. جی تو میرا خیال ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس معاملے کو ٹیک اپ کرے, گریسفل وے آؤٹ اس کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, وہاں جا کے ایکسپلین کر دیں, چیزیں ساری سامنے آ جائیں, جو قوم میں کوئی اگر ہارم بھی ہے وہ ختم ہو جائے. میں کہتا ہوں اتنی لمبی چوڑی ڈسکشن ہے, ایک انکم ٹیکس کا سمجھدار انسپیکٹر 1 گھنٹے میں اس کو ریزالو کر سکتے. وہ تو کر دیا نا, اب ایکسپلینیشن دینا, اب آپ نے تو وہ ٹیکنیکل امبریلا میں سارا کچھ ٹوکری میں ڈال چھوڑ دیں, لیکن ججمنٹ آ چکی ہے, ججمنٹ ریویو کی ججمنٹ میں چیزیں پبلک آ چکی ہیں سامنے, اور ان آل فیئرنیس. آپ تو بڑا ذکر کرتے ہوتے ہیں کہ جیسے نواز شریف کیس کا, اس کیس میں مماثلت کی باتیں کرتے ہوتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں آپ. دونوں کے ایک ہی صاحب ہیں, انہوں نے بھی کہہ دینا کہ جی یہ ان سے پوچھیں, میں تو پبلک آفس ہولڈر تھا, وہ تو نہیں تھے جنہوں نے یہ بنائی ہوئی. یہاں پہ بھی وہی ایشو ہے. یعنی آپ نہیں دیکھیں, لیکن وجہ ہے کہ اگر انہوں نے, میں 3 باتیں میں ختم کر رہا ہوں پروگرام کو آپ کی اجازت کے ساتھ. ناظرین 3 باتیں جو ہے نا میں جو سمجھ پایا ہوں, جو گیج کر پایا ہوں, جو میں پہلی بات تو ہے کہ انہوں نے ٹائم پہ انکم ٹیکس ریٹرنیں فائل نہیں کی, ان کو ڈکلیئر نہیں کیا. جب پراپرٹی خریدی تھی اسی وقت ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کیا. 2019 اور 20 کی ریٹرن ہے غالباً, یا 18-19 کی ہے, انہوں نے بیک پچھلی ریٹرنیں آگے دی ہیں 20 میں فائل کی ہیں. 2018 اور 2019 کی ریٹرنیں فائل کی ہیں انہوں نے آ کر, تو بعد میں ڈکلیئر کی ہیں, اور پھر سورس نہیں اویلیبل. بینک اکاؤنٹ میں پیسے تو ہیں لیکن وہ پیسہ کہاں سے آیا اب وہ اویلیبل نہیں ہے, اور اگر میں ٹیکس دیا ہوا پھر تو اپنی جگہ پر موجود ہے. تو اس کی ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہو جائے تو ساری باتیں آئیں گی, اور امپورٹنٹ گورنمنٹ کو بھی یا موجودہ حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے, میرٹ پہ باتیں کریں. عمران خان صاحب اپنے طور پر کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی یا جے ہوئی, وہ اپنی جگہ پر باتیں ہیں. ہم چاہتے ہیں میرٹ اینڈ فورس ہو. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.